اسی پر مزید بھی بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بابر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اس وقت جو تحریک چلی طلبہ کی جانب سے، کیا کہیں گے؟ ایک بڑے پیمانے پر تحریک چلی اور وزیر اعظم جیسی مضبوط سیٹ پر بیٹھی ہوئی حسینہ واجد، انہیں مستعفی ہونا پڑا ہے. دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ پچھلے 15 سال سے، یعنی کہ چوتھا الیکشن حسینہ واجد نے جیتا ہے. لیکن حسینہ واجد جس طریقے سے الیکشن جیتتی رہی ہیں، اس پہ بھی لوگوں کے بڑے شکوک و شبہات تھے، بیکاز ون پارٹی ورچولی بنگلہ دیش میں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی. اس کی ایک آمریت ٹائپ کی گورنمنٹ تھی. اپوزیشن الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تھی، اور جب تک پبلک میں آپ کے روٹس نہ ہو، تو جب آپ تک پبلک کو آپ کو پذیرائی نہ ہو، تو اس طرح کی جب واقعات ہوتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے. اور ان کی جو طلباء کی تحریک تھی، پرامن تحریک تھی، اس میں کوئی سچ ان کے کوئی مطالبے ایسے نہیں تھے جو کہ گورنمنٹ نہ دے سکے. لیکن چونکہ ان کے مطالبے بیسیکلی کوٹا سسٹم کے بارے میں تھے، اور کوٹا سسٹم کے متعلق جو حسینہ واجد کی اور عوامی لیگ کی گورنمنٹ نے جو رولز رکھے ہوئے تھے وہ نفرت کی بنیاد پر تھے، اس میں ذاتی اناج تھا. اور حسینہ واجد کی اپنی فیملی اور بنگلہ جو کے عوامی لیگ کے جو سرکردہ رہنما ہیں، وہ ہر چیز کو 1971 کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اس طریقے سے ریاستیں یا ملک نہیں چلا کرتے. ایک واقعہ ہو گیا، 50 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو آپ کو سوسائٹی کو ابھی ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح پہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو بھی پورے طریقے سے دبا کے رکھا ہوا تھا، جوڈیشری کو بھی انفلوئنس کرتے تھے، سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس کو انفلوئنس کرتے تھے. تو اندر ہی اندر ایک لاوا تو تھا، انڈر کرنٹس تو تھے جو کہ باوجود کھل کے سامنے نہیں آ پا رہے تھے. کہ جو ہی ان کو ایک موقع ملا، اس کے اوپر پھر جس طریقے سے مظاہروں کے ساتھ انہوں نے ہینڈل کیا، ڈیل کیا، وہ بہت ایک ظالمانہ طریقہ کار ہے. پرامن مظاہرین کو آپ اس طریقے سے انڈسکریمنیٹلی فائرنگ کر کے آپ نے 200 بندہ پہلے مار دیا، پچھلے 2-3 دنوں میں آپ نے 100 بندہ اور مار دیا. تو ٹائم تو ان کو کافی ملا، ان چیزوں کو کافی بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. ان کو کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل چیلنج بھی بنگلہ دیش میں نہیں تھا. تمام ادارے ان کے پوری طریقے سے ان کی دسترس میں تھے. لیکن جب اس طرح کے پرولونگڈ جو آپ کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر بیسیکلی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی آپ شاید ناقابل تسخیر ہیں، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اور آپ جو چاہیں پالیسی لے کے ہیں، چاہے عوام کی بھلائی میں ہو یا عوام کی بھلائی میں نہ ہو، اور آپ کو صحیح رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کے اندر ایک طرز عمل ایسا حکمرانی کا آ جاتا ہے عمرانہ. اور یہ حسینہ واجد کے اندر یہی طرز عمل آ چکا تھا. اور انہوں نے جس طریقے سے ہندوستان کی بی جے پی کی گورنمنٹ نریندر مودی کے ساتھ مل کے ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ہر شخص کو، ہر ادارے کو اسی نظر سے وہ دیکھتی تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ تھا، اور اس چیز کا خطرہ بہت دیر سے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ کسی دن کوئی چھوٹا سا بھی کہیں سے ایک چنگاری اگر بھڑک اٹھی تو پورے بنگلہ دیش کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. باوجود اس کے کہ اپیرنٹلی بنگلہ دیش کی معیشت مستحکم ہے، بنگلہ دیش کے انٹرنلی حالات ٹھیک ہے، عوام کو بہت بڑی مشکلات بھی نہیں ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اور امید کی جانی چاہیے کہ ابھی آئندہ بنگلہ دیش میں اسٹیبلٹی رہے گی، اور جو بھی گورنمنٹ ابھی ان کو ریپلیس کرے گا وہ عوام کی پلس کو دیکھتے ہوئے تمام وہ اقدامات کرے گا جو کہ نہ کرنے کی وجہ سے حسینہ واجد کو اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. تو بابر صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال تھی وہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی ایک وزیر اعظم کی صورت میں؟ بظاہر تو وہ جمہوری نظام دکھایا جاتا تھا، الیکشن پہ ہمیشہ سے سوال اٹھتے رہے ہیں وہاں پر. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ وہاں پر ون پارٹی ورچولی رول تھا، نام کی جمہوریت بالکل تھی، لیکن وہ انتخابات جس میں اپوزیشن حصہ ہی نہ لے، ایک ہی پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کرے، اور یہ تیسری دفعہ ایسے ہوا ہے، تو پھر ان انتخابات کی افادیت نہیں رہتی. دیکھیں ان کی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت جتنی مرضی اپنے آپ کو مقبول سمجھے اور 100% لوگوں کی سپورٹ کبھی کسی کو نہیں ملتی. اور جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ وہ نہیں کریں گے، اور پھر جب تک وہ حکومت کا یا سسٹم کا، حکومت کا نہیں سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جو آمرانہ ذہنیت ہوتی ہے، جو کہ ورچولی حسینہ واجد کی تھی، ہر جگہ وہ اپنی پارٹی کا ہر جگہ وہ پرچار کرتی تھیں، اپنے والد کا ہر جگہ پرچار کرتی تھیں، پورے بنگلہ دیش کو انہوں نے وہی بنا کے رکھ دیا تھا کہ شاید یہ بنگلہ دیش کی
ذاتی ملکیت ہے شیخ مجیب الرحمان کی اور ان کی فیملی کی، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہو بھی نہیں سکتا. تو پھر اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے کہ جو کہ ابھی ہوا، اور بنگلہ دیش میں اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی. اور اب یہ دیکھیں بنگلہ دیش کی سچویشن کا کسی اور ملک کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. ہر ملک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ جو سچویشن ہے دوسری جگہ پہ ڈفرینٹ ہے. تو لیکن بنگلہ دیش کی یہ اپنی ڈسٹنکٹ اپنی انفرادی ایک سچویشن تھی جس میں کافی موقع ان کو ملا سچویشن کو ٹھیک کر کے. نہیں کہ اوور نائٹ ہو گیا. یہ مظاہرے اور انڈر کرنٹس کافی دیر سے جاری تھے، اور انہوں نے کسی کے ساتھ بات چیت بھی کرنا گوارا نہ سمجھا، کسی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات نہیں کیے. اہمیت کسی کو نہیں دی. وہ شاید یہی سمجھتی تھی کہ ان کی ابھی چوتھی ٹرم میں انہوں نے الیکشن مینج کیا ہے تو شاید اسی طریقے سے ہمیشہ ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے، اور وہی ہوا جو پھر ہم سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بابر صاحب، ایسی صورتحال میں جب حسینہ واجد سے مستعفی ہونے کا کہا اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، آنے والے وقتوں میں بنگلہ دیش میں کیا پولیٹیکلی چینجز دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو اس وقت جھکاؤ تھا حسینہ واجد اور ان کے والد کی وجہ سے بھارت کا کافی انفلوئنس رہا ہے وہاں پر. جی بھارت کا بہت انفلوئنس رہا ہے. میں نے وہی کہا نا، ان کی پالیسی بیسیکلی بہت اس میں بھارت کی طرف جھکاؤ تھا، کیونکہ سوچ وہی ہے. اور چونکہ ان کے والد کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جو کہ ان کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو کہ 71 کے اس ثانیہ کے وقت کسی نہ کسی پوزیشن میں پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، یا تو وہ سارا کے وہ اپنے آپ کو شاید مقروض ہندوستان کا سمجھتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے پر ان کی پالیسی سے بہت انفلوئنس تھے. ان کی پالیسی اسی طرف تھی. اور آپ دیکھیں جب نریندر مودی نے دورہ کیا تو بالخصوص اس نے حسینہ واجد نے وہ پکچر پیچھے سرنڈر کی لگائی ہوئی تھی لوگوں کو پیغام دینے کے لیے. تو ان چیزوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو ابھی ان کو اقتدار سے ظاہر ہے ہاتھ دھونے پڑے ہیں، اور بڑے انڈر ڈیفیکلٹ اور انفارچونیٹ سرکمسٹانسز. آگے چل کے میرا نہیں خیال کہ اتنے کوئی ایشوز ہوں گے بنگلہ دیش میں. جیسے میں نے کہا اوور آل وہاں پر اکنامک سچویشن ٹھیک ہے، اور ان کو سیکیورٹی کے بھی کوئی اس طرح کے خطرات نہیں ہیں جو کہ پاکستان جیسے کسی ملک کو ہیں. تو اگر پولیٹیکل ٹرانزیشن ٹھیک ہوتی ہے کہ انتخابات ہو جاتے ہیں جس میں عوام کو اپنی رائے کا کھل کے میرا نہیں خیال کہ ایسے ایشوز ہوں گے. بٹ اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے ہر کسی کو کہ آپ اپنے ڈکٹیٹرشپ کے اوپر بیسڈ کر کے کبھی بھی اپنی حکومتوں کو آگے نہیں چلا سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو پھر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے آپ فلیکسیبل رہیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں اور عوام کے مسائل پر توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ملک آپ کا معاشی طور پر بہتر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ آپ سے سارے خوش ہیں اور آپ کی ہر چیز اسموتھ سیلنگ ہے. یہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے جو کہ حسینہ واجد نے یقیناً نہیں دیکھا. جب آپ کی سیاست نفرت کی بنیاد پر ہوگی، جب آپ کی سیاست ذاتی اناج کی بنیاد پر ہوگی، آپ کی سیاست ذاتیات کے ارد گرد گھومے گی، تو پھر اس کے نتیجے یہی ہوتے ہیں. سیاست کبھی بھی نفرت اور اناج کی بنیاد پر ہی رہتی. سیاست میں سب لوگوں کو اوپنلی اپنی رائے دے کے اس کا اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور آپ بھی سب کو اپروچیبل ہوں. آپ صرف اپنی سیاسی سوچ کی بنیاد پر لوگوں کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ حسینہ واجد کرتی رہی ہیں. وہ انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا تھا اس حد تک نفرت کے. آپ دیکھیں جو جماعت اسلامی کے بزرگ رہنما تھے، جس طریقے سے انہوں نے ان کو پھانسی کی سزا اس بزرگی میں دی، تذلیل کی، اور 71 کے واقعے سے منسلک جو بھی بندے تھے جو کہ ظاہر بنگلہ دیش کا حصہ ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے، اسی ملک کے شہری ہیں، ان کو جس طریقے سے وکٹمائز کیا اور جس طریقے سے اس نام کے اوپر انہوں نے اپنا پرچار کرنے کی کوشش کی. بنگلہ دیش یا کوئی بھی ملک سب کا ہوتا ہے، کسی ایک پرٹیکولر آدمی کا نہیں ہوتا. اگر کسی کی کسی پرٹیکولر حساب سے کوئی کاوش کوشش رہی ہے، ٹھیک ہے، سرکمسٹانسز اس کو بنا دیا، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ذاتی جاگیر یا بادشاہت ہے. تو انفارچونیٹلی ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی، بیکاز وہاں پر آواز سنی نہیں جاتی تھی، میڈیا کو اتنی آزادی نہیں تھی، اپوزیشن بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. تو پھر اس طرح کا کوئی ایشو بنا اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور اس پر آپ کے سامنے جو کچھ ہوا. بابر صاحب، اس میں ایک جو بھارت کا رول ہے، اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت بھارت موو ہو گئی ہیں، تو ایسے میں اپنا ملک چھوڑ کے استعفیٰ دے کے 19 سال رول کیا اس کے اوپر اور بھارت میں جا کر پناہ لینی پڑ رہی ہے. تو اس سچویشن میں آپ دیکھتے ہیں جب انہوں نے براہ راست ریاست کو استعمال کیا طلبہ کے خلاف اور 300 سے زائد طلبہ بھی جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، تو اس میں بھی بھارت کا کہیں نہ کہیں کردار رہا ہے. بھارت کا کردار دیکھیں، ان کو سپورٹ تو بھارت دیتی، مطلب ان کو ہر قسم کی سپورٹ دی تھی. ان کی بھارت کی سیکرٹ ایجنسی بنگلہ دیش میں بہت حد تک انوالو تھی. بنگلہ دیش کے جو بارڈر ڈسپیوٹ روایتی طور پہ انڈیا کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان کو بھی کسی نے حل کیا. اور آپ نے پورا جھکاؤ جب ہندوستان کی طرف کر دیا
اور آپ کو کوئی اور چیز نظر نہیں، آپ نے پورے طریقے سے ایلائی کر لی. اور بنگلہ دیش کی جو سابق وزیر اعظم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اب تو وہ سابق ہو گیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کو جب ہندوستان میں رپورٹلی انہوں نے پناہ لی اور ہندوستان نے ان کو شیلٹر دیا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے ان کی شیر بات ہے، کہ ڈکی چپی بات بھی نہیں، سب نے دیکھ بھی لیا. اس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوئی. میرا خیال ابھی امیڈیٹلی تو ان کے سیاست میں کم بیک مجھے مشکل نظر آتا ہے، بیکاز ایک تو ظاہر ہے ان کو اتنی دیر ہو گئی ہے اور کوئی وہاں پر ایسا سسٹم بھی نہیں ہے. مجھے ان کو ایسا پارٹی میں کوئی اس کے بعد ان کا جانشین بھی اس طرح کے نظر نہیں آتا، بیکاز انہوں نے کسی کو پنپ دیا ہی نہیں ہے، اپنی ہی سیاست کی ہے اور اپنے خاندان کی اور اپنے والد کے نظریے کو لوگوں پہ نیگیٹولی امپوز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ ملک کی وزیر اعظم ہے، اس ملک میں کچھ لوگ آپ کے حمایتی ہیں، کچھ آپ کے مخالف ہیں. مخالفین کو باوجود اگر آپ نے دبا دیے تو اس کا قطعا مطلب نہیں ہے کہ مخالفت ختم ہو. تو آپ جمہوری سوچ رکھنی چاہیے، جمہوری اپروچ رکھنی چاہیے، اور انفارچونیٹلی نہیں کی اور انڈیا اگر وہ چلی گئی ہیں تو اس سے سب صاف ظاہر ہو گیا کہ کس طریقے سے ہندوستان انوالو تھا. اور ظاہر جو انوالو تھے جو ان کے ماسٹرز تھے انہوں نے ان کو بنا دیا. بالکل بابر صاحب، اس میں ایک اہم چیز ہے کہ ملک کی 19 سال سے برجمان جو وزیر اعظم انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور اس میں ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور جو کیا وہ طلبہ تحریک تھی. تو ملک میں طلبہ تحریک جو ہے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کسی بھی ملک میں ظاہر طلبہ اہمیت رکھتے ہیں. ینگ لوگ ہوتی ہے، ان میں انتھوزیزم زیادہ ہوتا ہے اور وہ تھوڑے سے ان کے اندر کرج بھی زیادہ ہے. تو طلبہ کی تحریک تو کہیں پر بھی اگر کسی تاریخ میں کسی بھی ملک میں اگر اس طریقے سے چلی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا ہے. ظاہر ہے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یوتھ کو انگیج رکھنا چاہیے اور اسی تحریک نے الٹیمیٹلی پھر منطقی نام جامتا کی بچایا. لیکن پھر یہ نہیں ہے کہ اس میں سے طلبہ ہی شامل تھے. طلبہ اول دستہ ضرور تھے لیکن سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس اس میں شامل ہو گئے. بیکاز سسٹم ایسا نا کوٹا سسٹم کو بنیاد بنایا. دیکھیے اس طرح کے ایشوز جو ہوتے ہیں اس میں ہم کسی کا استحصال کرتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہو جاتے ہیں. بیکاز کوٹے کی بنیاد پہ اگر ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس سیگمنٹ کو آپ ضرورت سے زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں پھر ظاہر ہے انہوں نے شور تو مچانا ہے، احتجاج تو کرنا ہے. اس لیے طلبہ جو ظاہر ہے طلبہ کا اس سے ڈائریکٹلی انٹرسٹ تھا. ینگ لوگ ہوتے ہیں فیوچر میں جا کر نوکریاں کرنی ہیں، اپنے کیریئرز بنانے ہیں، اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے. اگر ابھی آؤٹ سائڈ آف آل دس اگر ان کو موقع نہیں مل رہا کہ جا کے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنے جوہر دکھانے کا یا آگے ایکسل کرنے کا، تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا ہے. اور یہی کچھ وہاں پر ہوا. تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کی موومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.